کرم میں 20 روز بعد بھی امن معاہدہ نہ ہو سکا۔ امن گرینڈ جرگہ منگل تک ملتوی۔ ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 روز تک کی مہلت مانگ لی۔ سابق وفاقی وزیر ساجد طوری کہتے ہیں گرینڈ امن جرگہ کل پھر ہوگا۔ علاقے میں اشیاء خورنوش اور دواؤں کی شدید قلت، شہری فاقوں پر مجبور۔ کرم میں بے امنی پر کراچی سمیت ملک بھر میں احتجاج۔ شہر قائد میں 12 مقامات پر دھرنے۔ سڑکوں کی بندے سے ٹریفک کی روانی درہم برہم۔ چھٹی کے دن بھی شہری شدید ذہنی کوفت کا شکار۔ کل پہلے ورکنگ ڈے پر کیا ہوگا، کوئی پلاننگ سامنے نہیں آئی۔ پارا شنار کے لوگوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا اس کے بدلے سندھ کی عوام کو تکلیف دینی چاہیے؟ سندھ کے معصوم بچوں کو اذیت دینی چاہیے؟ خیبر پختونخوا میں کریں شور، ان کے میں کہتی ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کے بیٹھیں، یہاں پہ بھی تو آ کے بیٹھتے ہیں نا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر، تقاضا کریں وفاقی حکومت سے۔ دھرنے سندھ کے بجائے خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے۔ پی پی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں کراچی میں ہی دھرنا کرنا ہے تو کسی گراؤنڈ کا انتخاب کر لیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان مطالبات منوانے میں کامیاب۔ صدر زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ مدارس کی رجسٹریشن کا بل قانون بن گیا۔ مدارس ترمیمی بل گیزٹ آف پاکستان میں شائع۔ جب یہ آٹومیشن ہوتی ہے تو آٹومیشن سے ہیومن انٹرونشن جب کم ہوتی ہے تو اس میں جو لین دین والا کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ۔ ایف بی آر میں کرپٹ لوگ موجود ہیں، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ان لوگوں نے نظام پیچیدہ بنا رکھا ہے۔ پاسکو سب سے کرپٹ ادارہ ہے۔ وزیر خزانہ کا میثاق معیشت کا مطالبہ، کہا معیشت کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ گفتگو شروع ہوگی تو راستہ نکلے گا، وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں سیاسی طور پر آگے بڑھنے کا طریقہ کار طے کرنا ہوگا۔ حنیف عباسی کی پی ٹی آئی سے بات چیت کی مخالفت، کہا تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہے ہیں تو خوارج سے بھی بات کریں۔ شیخ وقاص بولے مذاکرات کمزوری کی علامت نہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا نون لیگ کے کچھ لوگ اپنے طریقے کے مذاکرات چاہتے ہیں۔ بانی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والوں کا نیوکلیئر پروگرام تک رسائی اور سی پیک مکمل نہ کرنے کا بھی مطالبہ ہے۔ پی کی رہنما جاوید لطیف کا دعویٰ، کہا بانی اسرائیل کو منظور کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ یہ کیسی پارٹیاں اور سیاستدان ہیں جو جیل سے نکلنے کے لیے امریکہ کی مدد مانگتے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان کے لفظی وار، بولے حکمران یہی دیکھتے رہے ہیں کہیں ٹرمپ اور بائیڈن ناراض نہ ہو جائیں۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب، کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے۔ بزنس ریکارڈر گروپ کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ارشد زبیری انتقال کر گئے۔ ارشد زبیری طویل عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ آج دوپہر 1:30 بجے مسجد نور الاسلام زمزمہ پارک ڈیفنس میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سندھ کے وزراء ناصر شاہ اور شرجیل میمن کا اظہار تعزیت۔ ناصر شاہ نے کہا ارشد زبیری دنیا صحافت کے درخشاں ستارے تھے۔ آئی جی سندھ کی بھی تعزیت۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا بھی ارشد زبیری کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دیہات کی نادار خواتین گائیں بھینسیں پال کر باعزت روزگار کما سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ارب کے پیکج کا اعلان۔ مریم نواز نے لائیو اسٹاک کارڈ کا بھی اجرا کر دیا۔ ملک میں کڑاکے کی سردی، بالائی علاقے بارش اور برف باری کے بعد آئس فیلڈ بن گئے۔ کاغان، سکردو، سوات، منگورا، کالام میں شدید سردی۔ غزر میں سردی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت -15 تک جا پہنچا۔ کراچی والے بھی ٹھٹر گئے، پارہ 9 پر پہنچ گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M3 شرقپور کے قریب دھند کے باعث بند۔ قیس پور سے درخانہ تک ٹریفک معطل۔ توبہ ٹیک سنگھ میں حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم۔ نئے سال میں واٹس ایپ بھی تبدیل ہوگا۔ پرانے ورژن کے اینڈرائیڈ فونز پر واٹس ایپ نہیں چلے گا۔ مقصد سیکیورٹی اور ایپ کی فعالیت کو بہتر بنانا ہے۔ میٹا کی کاروباری اداروں کے لیے دلچسپ AI فیچر لانے کی تیاری۔